اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وحی اور سائنس کا آپس میں کیا تعلق ہے؟ کیا وحی اور سائنس آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہے یا ایک دوسرے کے متضاد اور مخالف ہے؟ کیا سائنس بھی وہی چیز پروف کرتی ہے، وہی چیز کو بیان کرتی ہے جس کو قرآن نے بیان کیا، یا قرآن بھی وہی چیز آج کہہ رہی ہے 1400 سال پہلے جس کو آج سائنس کی دنیا ثابت کر رہی ہے؟ تو ان دونوں کا آپس میں تعلق کیا ہے؟ کیا سائنس صرف دنیائی چیز ہے، دنیائی علوم کے لیے ہے، اور وحی صرف مذہبی ایک چیز ہے؟ ان دونوں کے آپس میں تعلق کیا ہے، اور ان دونوں کا آپس میں ربط کیا ہے؟ ایک دوسرے کے موافق ہے یا ایک دوسرے کے مخالف ہے؟ تو آج اس کی تھوڑی وضاحت کریں گے۔ تو عام طور پر جو دلائل ہے اس کی کل 6 قسمیں ہوتی ہے۔ پہلے ہے قطعی دلائل۔ قطعی مطلب یہ ہے کہ 100% یقینی ہو، جس میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہ ہو، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، یا ایک ہی وقت میں ایک آدمی ایک ہی جگہ پر یا تو غائب ہوگا یا تو حاضر ہوگا، 2 صورتوں میں سے ایک ہوگی، تو وہ یہ قطعی دلیل ہے جس میں شک اور غلطی کی کوئی گنجائش نہ ہو۔ اب یہ قطعی دلیل سائنس میں بھی موجود ہے اور وحی میں بھی موجود ہے۔ مثال کے طور پر سائنس نے ایک چیز کو ثابت کیا مشاہدے کے ذریعے سے، اور وہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، مشاہدہ ہم اس کا کرتے ہیں۔ جب اسی چیز کو جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائنس نے ایک چیز مکمل ثابت کی، اب جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں کیا وہ بھی اسی طرح 100% شور ہے اور یہی وحی قرآن کے موافق ہے یا ان کے متضاد ہے؟ تو جب ہم اس دونوں کا مقابلہ کرتے ہیں کہ دونوں قطعی ہیں، قرآن نے بھی ایک چیز بیان کی ہے، ایسے بیان کی کہ قطعی طور پر ہے، اور دوسری طرف سے وحی اور سائنسی علوم بھی ایسی ہے کہ وہ قطعی طور پر ہے، تو آپس میں ان کے ٹکراؤ آیا تو اب اس صورت میں کیا کیا جائے گا؟ تو اس صورت میں کبھی ٹکراؤ پیدا ہوا ہی نہیں کہ قرآن نے ایک چیز بیان کیا ہو 1400 سال پہلے اور ادھر سے سائنس نے ایک چیز آج بیان کی ہو، دونوں بالکل قطعی ہے، وہ بھی 100% شور آنکھوں سے نظر آ رہا ہے کہ یہی چیز ہے، اور ادھر سے قرآن نے اس کو بیان کیا، اور یہ آپس میں جب ہم اس کا موازنہ کریں گے تو دونوں میں کبھی ٹکراؤ آ نہیں سکتا۔ یہ ہمیشہ دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوں گے، مخالف نہیں ہوں گے، کیونکہ 2 صادقوں میں آپس میں ٹکراؤ نہیں آئے گا، 2 سچوں میں کبھی بھی ٹکراؤ نہیں آ سکتا۔ جب دونوں سچے ہیں تو دونوں کی بات صحیح ہوگی۔ مثال کے طور پر آج سائنس نے یہ بات ثابت کر لی اور سائنس کو پتہ چلا کہ دنیا پھیل رہی ہے، اور یہ دنیا جتنی بنی ہے یہ گیسز سے بنی ہے، اور یہ جتنے گیس ہے وہ دن بدن پھیل رہے ہیں، اور دنیا روزانہ پھیلتی جا رہی ہے اور وسیع ہوتی جا رہی ہے۔ جب ہم قرآن کو دیکھتے ہیں، اب یہی فیکٹ اب سائنس نے ثابت کیا، اب اسی کو جب قرآن میں دیکھتے ہیں کہ موجود ہے یا نہیں، تو جب ہم نے وہاں پر دیکھا قرآن میں یہ چیز موجود تھی، وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، کہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے آسمان کو پیدا کیا اور ہم ہی اس کو پھیلانے والے ہیں۔ وسعت دینے لموسعون کے معنی ہے وسعت دینے والا۔ تو سورہ زاریات کی آیت میں اللہ نے یہ فرمایا کہ ہم آسمان کو وسیع کر رہے ہیں۔ تو اب ایک سائنس نے ایک فیکٹ ثابت کیا، جب ہم نے قرآن میں دیکھا اس کے بارے میں تو اس کے بارے میں معلومات موجود تھی، اور دونوں کا آپس میں موازنہ ہوا تو دونوں ایک دوسرے کے ساتھ موافق ہوئے، مخالف نہیں ہوئے، یعنی ادھر سے بھی قطعی دلیل تھی، ادھر سے بھی قطعی دلیل تھی، دونوں میں موافقت ہوئی۔ اسی طرح 1400 سال پہلے قرآن نے انسان کی تخلیق کا ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو 3 اندھیریوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ زمر کی آیت میں اللہ فرماتے یخلق فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات الثلاث، کہ 3 اندھیریوں کے اندر ہم انسان کی پیدائش کرتے ہیں اور ہم انسان کو پیدا کرتے ہیں۔ یہی چیز جب آج ہم نے سائنس میں دیکھی اور اس کا موازنہ سائنسی علوم کے ساتھ کیا تو بالکل سائنس نے بھی یہی کہا کہ انسان کی پیدائش کے مراحل 3 ہے، اور وہ 3 ہی اندھیریوں میں اس کی آج پیدائش ہوتی ہے۔ یا اسی طرح سائنس کی جو قرآن نے انسان کے بارے میں پیدائش کے بارے میں فرمایا کہ ہم پہلے وہ پانی ہوتا ہے، پھر خون ہوتا ہے، پھر اس کے بعد گوشت چڑھتا ہے، پھر ہڈیاں چڑھتی ہے۔ تو یہی چیز جب آج کی الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے آدمیوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی اور دونوں کا موازنہ کیا تو ایک دوسرے کے موافق پایا، نہ کہ مخالف۔ تو جب قطعی دلائل کا آپس میں مقابلہ ہوا سائنسی اور وحی کے درمیان تو ایک دوسرے کے موافق ہے اور ایک مخالف نہیں ہے، اور نہ ہی مخالف ہو سکتے ہیں۔ اور اسی طرح جب ہم دوبارہ موازنہ کرتے ہیں کہ سائنسی علوم نے آج یہ ثابت کر دیا اور ایک مشاہدہ نظر آیا کہ سورج کی تو اپنی ذاتی روشنی ہے،
لیکن جو سیارے ہیں ان کی اپنی روشنی نہیں ہوتی، بلکہ یہ سورج کی روشنی کی وجہ سے منور ہے۔ یہی چیز جب قرآن نے بیان کیا اور قرآن میں موجود ہم نے آیاتوں کو دیکھا 14 سال پہلے جب یہ حقیقت جب ہم نے دیکھی تو اس میں بھی ہے سورہ نور میں وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، سورہ نور کی آیت نمبر 16 میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے چاند کو وہ منیر بنایا اور منور کیا، جس کے معنی کہ وہ اس کی اپنی ذاتی روشنی نہیں ہے بلکہ دوسرے ایک ذریعے سے اس پر روشنی پڑتی ہے، اور اس کا روشن ہونے کا سبب کچھ اور ہے، ذاتی اس کے اندر روشنی موجود نہیں ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ نے چاند کی جو صفات بیان کی وہ یہ ہے وَقَمَرَ مُنِيرًا، کہ ہم نے اس کو منور کر دیا، یعنی دوسرے کی وجہ سے اس پر روشنی ہم نے ڈالی۔ یہی چیز آج سائنس نے ثابت کی ہے، اور آج سائنس کو پتہ چلا کہ سورج کی جو روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن چاند کی روشنی اپنی ذاتی نہیں ہے۔ تو پھر دو قطعی چیزوں کا آپس میں موازنہ ہوا تو یہ دونوں آپس میں موافق ہیں نہ کہ مخالف، اور یہ قیامت تک مخالفت نہیں آ سکتی۔ پہلے بھی میں نے آج بتایا کہ دو صادقوں کے درمیان کبھی بھی مخالفت نہیں ہو سکتی، ہمیشہ موافقت ہی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح 1400 سال پہلے قرآن نے چاند اور سورج کی گردش کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ سورج اور چاند مسلسل دوڑ رہے ہیں اور دیگر ستارے بھی اسی طرح دوڑ رہے ہیں۔ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، کہ ہم نے مسخر کیا سورج اور قمر کو اور یہ دونوں مسلسل چل رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں۔ اور آج سائنسی لحاظ سے جب یہ ثابت ہو گئی کہ یہ دونوں واقعی دوڑ رہے ہیں تو اب ان جیسے اور بھی سینکڑوں مثالیں ہیں کہ جس کو قرآن نے بیان کیا اور وہی چیز آج سائنس ثابت کر رہی ہے۔ تو جب دونوں قطعی ہوگی تو دونوں میں موافقت ہوگی، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئیں گے، ان میں کوئی تضاد نہیں آ سکتی۔ یہ تو پہلی صورت ہے، ایک صورت کہ دونوں قطعی ہو، یعنی ادھر سے بھی 100% شیور ہو اور اس سائنسی لحاظ سے بھی ہو اور وحی کے لحاظ سے بھی ہو، دونوں قطعی ہے۔ اب دوسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے تو بالکل قطعی ہے، یعنی 100% یقینی ہے اور شیور ہے، دوسری طرف سے جو دوسری دلیل ہے وہ 100% شیور نہیں ہے بلکہ وہ 75 کے قریب، جس کو ظن غالب کہتے ہیں، غالب گمان جس کے صحیح ہونے کا ہے، 75% سمجھو یا 80% اس کو سمجھو۔ اب ان دونوں میں اگر آپس میں ٹکراؤ آیا، یعنی عقلی دلیل سے ایک چیز 100% شیور ایک ثابت ہو رہی ہے، دوسری دلیل سے نقلی دلیل ہے یعنی وحی کے لحاظ سے ایک چیز آ رہی ہے لیکن وہ 100% شیور نہیں ہے بلکہ وہ 80% ہے یا 75% ہے۔ اب آپس میں ان کا ٹکراؤ آیا تو کس کی دلیل کو مانا جائے گا، کون سی بات لیں گے؟ تو اس پر اہل علم نے یہ کہا ہے کہ اس میں پھر وہ عقلی دلائل کو لیا جائے گا اور ظنی دلائل کو جو ہے وہ چھوڑ دیا جائے گا۔ جو 100% شیور ہے اس کو لیا جائے گا اور جو 75 ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ مثال کے طور پر قرآن میں ایک آیات آئی الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ پاک جو ہے وہ عرش پہ سیدھا ہوئے۔ اب یہ سیدھا ہونے کا جو ترجمہ کیا گیا ہے، یہ عام طور پر سیدھا وہ چیز ہوتی ہے جو جسم رکھتی ہو، اور اللہ جل شانہ جسم سے پاک ہے، کیونکہ جو ذات جو ہستی جسم رکھتی ہے وہ خدا نہیں ہو سکتی، وہ مخلوق ہو سکتی ہے۔ تو اب یہاں پر جو اس آیت کا معنی ہے وہ عقل کے لحاظ سے صحیح نہیں بنتا، کیونکہ عقل تو یہی کہتی ہے کہ خدا کے لیے جسم کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اور یہاں پر ہے الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پر سیدھے ہوئے، یعنی وہاں پر متمکن ہوئے اور وہاں پر بیٹھ گئے، تو لہٰذا یہ معنی تو صحیح نہیں ہوگا۔ قطعی معنی ہے جو عقلی دلیل ہے اس کو ترجیح دی گئی ہے، اور اس کا ترجمہ یہ نہیں کیا گیا ہے کہ اللہ پاک عرش پہ بالکل سیدھا ہوئے۔ تو اب اس کا مطلب اہل علم نے قوت اور غلبے کے لیے ہے، قدرت کے لیے ہے، کہ اللہ پاک کی قدرت عرش پر بھی ہے اور اللہ کی قدرت اور غلبہ جو ہے دنیا پر بھی ہے، دنیا پر بھی اللہ غالب ہے اور عرش پر بھی اللہ غالب ہے۔ اب یہ مالا معنی نہیں لیں گے کیونکہ یہ عقل کے بالکل مخالف آ رہا ہے۔ عقل اگر یہی معنی لیا جائے جس طرح عام طور پر مفسرین نے کہا ہے تو پھر اس صورت میں خدا کے لیے جسم ثابت ہوگا، اور جو جسم رکھتا وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ تو ایک طرف سے عقلی لحاظ سے قطعی تھا، دوسری طرف سے نقلی لحاظ سے یعنی وحی میں ظنی تھا، آپس میں ٹکراؤ آیا تو ترجیح جو دی گئی، زیادہ صحیح جو قرار دیا گیا وہ جو ہے وہ عقلی کو دے دیا گیا، یہاں پر ظنی صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ بعض اہل علم نے کہا ہے کہ ان آیتوں سے وہ مراد ہے جس کو قرآن نے کہا وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، کہ یہ آیتیں وہ ہے جس کی تعویل اللہ کے سوا کسی کو معلوم نہیں ہے۔
تو لہٰذا اس دوسری صورت میں جب ٹکراؤ آئے گا، ایک طرف سے سائنسی یا عقلی علوم قطعی ہے، دوسری طرف سے نقلی علوم یعنی وحی اور حدیث وہ ظنی ہے، جب آپس میں ٹکراؤ آئے گا تو ترجیح جو ہے وہ عقلی دلائل کی ہوگی، نہ کہ ظنی دلائل کو، نقلی ظنی دلائل کو۔ اب تیسری صورت یہ ہے کہ ایک طرف سے 100% شیورٹی ہو، قطعی دلائل، یعنی قرآن نے ایک چیز کو بالکل کلیئر بیان کیا ہے اور اس کا مطلب بھی 100% وہی واضح ہے، اور دوسری طرف سے یعنی عقلی دلائل کے لحاظ سے یا سائنسی دلائل کے لحاظ سے وہ ظنی ہے۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ وہ 75% وہ سچ ہے اور 25% اس میں غلطی کا احتمال ہے۔ تو ان دونوں میں جب آپس میں ٹکراؤ آئے گا یا ان دونوں کو آپس میں جب موازنہ کریں گے تو کس کو ترجیح ہوگی، کون سا زیادہ صحیح ہوگا، کس کو زیادہ ہم جو ہے وہ قابل عمل سمجھیں گے اور کون جو ہے عقلی دلائل کے زیادہ قریب ہوگا، تو لہٰذا اس صورت میں کلیئر بات ہے کہ وہ قرآن و وحی کو لیں گے، سائنسی علوم کو چھوڑیں گے۔ مثال کے طور پر ڈارون کا نظریہ ہے، تھیوری آف ایولیوشن میں ڈارون نے یہ کہا تھا کہ انسان کی جو تخلیق ہے وہ ارتقاء کے ذریعے سے ہوئی ہے، یعنی سٹیپ بائی سٹیپ حیوانات سے یہ منتقل ہوتا آخر میں یہ انسان کی یہ صورت بن گئی جو اس وقت موجود ہے۔ اب یہ انہوں نے ایک نظریہ پیش کیا، اس پر جو انہوں نے دلائل پیش کیے ہیں وہ 100% شیور نہیں ہے، اسی وجہ سے دوسرے بہت سے سائنٹسٹ نے ان سے اختلاف کیا۔ اب جب یہی چیز کو ہم قرآن میں دیکھتے ہیں تو قرآن میں کلیئر واضح بیان کیا ہے کہ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا کثیرا ونساء، کہ اے لوگوں اللہ سے ذات سے ڈرو جس نے تمہیں ایک نفس سے پیدا کیا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ ہم نے انسان کی جو تخلیق کی وہ آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی، وہ یعنی انسان شروع ہی سے انسان تھا۔ اب اس طرف ایک طرف قرآن ہے جو بالکل واضح ہے اور اس کا مطلب بھی 100% واضح ہے، دوسری طرف اس طرح ایسے نظریات ہے، تو جب اس آپس میں ٹکراؤ ہوگا تو قرآن کو ترجیح ہوگی اور وحی کو ترجیح ہوگی، اس صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ اس وجہ سے 100% قرآن شیور ہے، قرآن جو ثبوت ہے اس کا جو ثبوت آیا ہے قرآن اس وقت جو ہمارے پاس موجود ہے اور قرآن کی جو باتیں ہیں اس وقت وہ اس معاملے میں 100% شیور ہے، اور دوسری طرف جو ڈارون کا نظریہ ہے یہ 100% نہیں ہے بلکہ 75% ہے۔ تو جب 100 اور 75 کا آپس میں مقابلہ ہوگا، ظاہر بات ہے ترجیح جو ہے اور یا فتح جو ہے یا جو ہم قابل عمل سمجھیں گے وہ قطعی دلیل کو سمجھیں گے، یعنی نقلی قطعی دلیل، قرآن کی دلیل اس پہ مضبوط ہوگی، قرآن کی بات زیادہ صحیح ہے بنسبت دوسری ڈارون کی بات کی، کیونکہ اگر ڈارون کی بات 100% شیور ہوتی تو دوسرے سائنٹسٹ اس سے کبھی بھی اختلاف نہیں کرتے۔ آج سینکڑوں سائنٹسٹ ہیں اس سے اختلاف کرتے ہیں۔ اسی طرح اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں کہ ایک زمانے میں ایک نظریہ تھا، پھر اس کچھ زمانے کے بعد وہ نظریہ تبدیل ہوا، دوسرے سائنٹسٹ نے اس کو ثابت کیا کہ پہلے والا جو بات سائنٹسٹ نے کی وہ غلط تھی، آج دوسری بات ثابت ہوئی۔ تو جتنے بھی یہ نظریات تبدیل ہوتے ہیں اس کی وہی مثالیں دلیل ظنی ہیں، یعنی 75% تک صحیح ہوں گی اور خطا کا احتمال اس میں زیادہ ہے۔ وہ بہت ایسے بھی ہوئے کہ ایک زمانے میں ایک نظریہ بہت لوگ اس کو بہت بڑا سمجھتے تھے، لیکن کچھ وقت کے بعد وہ مذاق بن گیا، دوسرے سائنٹسٹ اس کو مذاق سمجھنے لگے۔ جس طرح سورج کے بارے میں ایک زمانے میں یہ نظریہ تھا، کچھ جو پرانے فلسفر تھے انہوں نے کہا یہ چوتھے آسمان میں سورج موجود ہے، اور بہت سی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے۔ آج جب سائنس نے ترقی کی تو یہ بات ایک مذاق خیز بن گئی اور لوگوں نے اس کو مذاق بنایا ہے کہ یہ کیسے سائنٹسٹ تھے اس زمانے کے جو اپنے زمانے کو تو اتنے بڑے سمجھے جاتے تھے، آج ان کی باتیں ایک مذاق بن کر رہ گئی۔ تو اس جیسے نظریہ جو ہے وہ کبھی بھی اس میں شیورٹی نہیں ہوتی۔ جب اس کا ٹکراؤ قرآن کے ساتھ آئے گا تو ظاہر بات ہے قرآن کو ترجیح ہوگی، اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ تیسری صورت۔ اب چوتھی صورت یہ ہے کہ دونوں یعنی وحی بھی اور عقلی دلائل یا سائنسی علوم دونوں وہ ظنی ہو۔ ظنی کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں جو ایک چیز بیان کی گئی ہے 100% وہی چیز مراد نہ ہو، کوئی اور چیز بھی مراد ہو سکتی ہے، سائنسی لحاظ سے بھی اور وحی کے لحاظ سے بھی۔ تو اس صورت میں جب ٹکراؤ آئے گا آپس میں تو اب اس میں جو قرآن اور وحی کی جو دلیل ظنی ہے جو 75% ہے اس کو مانا جائے گا، اور جو سائنسی عقلی دلائل ہے جو 75% صحیح ہے اس کو چھوڑ دیا جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ ایک ہے قرآن کی ظنی دلیل اور ایک ہے انسانوں کی ظنی دلیل، تو جب دونوں کا تو ظاہر بات ہے قرآن کا درجہ انسانی علوم سے بہت اوپر ہے، اور
دوسری بات یہ کہ قرآن کے علوم وہ ہمیشہ قائم دائم رہتے ہیں، اور انسانوں کے جو علوم ہے اس میں تبدیلی آتی رہتی ہے۔ جیسے پہلے میں نے عرض کیا تھا کہ بہت سے نظریات تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور آگے مستقبل میں بھی تبدیل ہوگی، تو قرآنی جو علوم ہے اس میں تو دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ فار ایور رہتے ہیں۔ اور رہ گئے جو انسانی جو دلائل ہیں یہ عارضی ٹیمپریری ہے، ان کے نظریات اکثر جو ہے وہ ٹیمپریری ہوتے ہیں، ان میں چینجز زیادہ آتی ہے۔ اس وجہ سے جو قرآن کی جو دلیل ظنی ہے وہ زیادہ غالب ہے، وہ زیادہ اوپر ہے اس دلیل سے جو سائنسی یا عقلی علوم سے دلیل ظنی کے طور پر آتی ہے۔ تو یہ کل 4 صورتیں ہوئی۔ اس کے علاوہ ایک دو اور قسم ہیں، وہ وہمی دلائل ہے، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ مثال سائنسدانوں کا یہ کہنا کہ فلانے سیارے پر زندگی ممکن ہے، اب یہ ممکن تک جب تک وہ ممکن ناممکن معلوم نہ ہو جائے اس وقت تک قرآن کے ساتھ اس کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ یہ ایک وہم ہے اور یہ ان کا ایک قیاس ہے، ایک اندازہ ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے۔ جب یہ پروف ہوگا پھر اس کے بعد اگر وہ چیز قرآن میں ہم دیکھیں گے قرآن میں کس درجے پر اس نے بیان کیے، قطعی ہے، 100% شور ہے، ظنی ہے، اور ظنی ہے پھر کس درجے کی ظنی ہے، پھر اس کے بعد مقابلہ کیا جائے گا۔ تو لہذا آخری جو دلائل ہے وہمی جو ہوتی ہے یا ایک اندازے جو لوگوں کے ہوتے ہیں اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب عقلی دلائل سائنسی دلائل کا موازنہ ہوگا قرآن اور حدیث کے دلائل کے ساتھ تو اس کی 4 صورتیں بنتی ہے، دونوں طرف سے 100% شور ہو، عقلی دلائل بھی 100% ہے اور نقلی بھی دلائل 100% ہے، تو دونوں میں جب ہم دیکھیں گے وہ ہم مثالوں سے بتا بھی دیا کہ ان میں ہمیشہ موافقت ہے اور ان میں آپس میں ملاپ ہے، ان میں کوئی ایک دوسرے کے ساتھ مخالف نہیں ہے، دوسرے کے اپوزٹ نہیں ہے کہ ایک چیز بیان کر رہا ہے یا دوسرا چیز، لہٰذا ہمیں یہ فیصلہ کرنا پڑے یا تو سائنس کو چھوڑو یا وحی کو چھوڑو۔ کسی کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قرآن کی علوم وہ علوم نہیں ہے جو تورات اور انجیل کے تھے، جس کی وجہ سے ایک زمانے میں انہوں نے جب یہ تورات کے جو احکامات تھے یا انجیل کے جو احکامات تھے جب سائنسی علوم آئے دنیا میں تو وہ ان سے ٹکرانے لگے۔ اصل میں اصل تورات تو تھی ہی نہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی باتیں تھی پرانے لوگوں کی، اس میں تحریف بہت ہو چکی تھی، تبدیل بہت ہو چکا تھا۔ تو جب سائنسی علوم کا اس کے ساتھ مقابلہ ہوا تو جب یہ آپس میں ٹکرانے لگے تو بہت سے لوگوں نے بلکہ اکثر دنیا نے وہ مذہبی تعلیم کو چھوڑ دیا، تورات اور انجیل کو چھوڑ دیا، کیونکہ یہ بالکل واضح مشاہدے کے ساتھ ٹکرا رہے ہیں۔ ایک چیز 100% واضح ہے اور بالکل آنکھوں کے سامنے وہ دیکھ رہے یقینی چیز ہے، اور تورات یا دوسرے جو کتابیں تھیں جو لوگوں کی تعریف شدہ بنائی ہوئی تورات تھی وہ اس کی مخالفت کر رہی تھی۔ تو لوگ تو سمجھدار تھے، انہوں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا، تو مذہبی جو کتب تھے ان کو چھوڑ دیا۔ قرآن کا معاملہ اس طرح نہیں ہے۔ قرآن میں جب آپس میں دونوں یقینی چیزیں ٹکراؤ جب ہم نے دیکھا تو وہ ٹکراؤ ہے ہی نہیں، آپس میں ایک دوسرے کے موافق ہے، تو لہذا نہ قرآن کو چھوڑا جا سکتا ہے نہ سائنس کو چھوڑا جا سکتا ہے۔ چھوڑا تو تب جاتا کہ ایک دوسرے کے یہ مخالف ہوتے۔ اور دوسری صورت یہ تھی کہ ایک طرف بالکل 100% شور ہے قرآن کی، دوسری طرف سے سائنسی لحاظ سے 75 یا 25 یا 30% ہے، تو ظاہر بات ہے جو 100% یقینی ہے اسی کو مانا جائے گا، دوسری صورت کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں 75 ہے یا 50% ہے، تو اس صورت میں بھی قرآن کو زیادہ ترجیح ہوگی اور دوسرے کو چھوڑ دیا جائے گا۔ تو یہ ہے خلاصہ قرآن اور سائنس کے آپس میں موازنے کا، آپس میں ٹکراؤ کا، کہ جب یہ آپس میں ٹکراؤ آئیں گے تو کس طرح اس کو حل کیا جائے گا۔ القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ